یوں تو وطن عزیز ہر وقت افواہوں کی زد میں ہوتا ہی ہے، لیکن ایک عرصے سے الیکشن کے التوا اور کسی ٹیکنوکریٹ حکومت کی افواہیں سرگرم ہیں۔ الیکشن کے التوا وغیرہ کے حوالے سے ان افواہوں کو کبھی عمران خان کے لاہور کے جلسے سے نتھی کیا جاتا ہے، تو کبھی دہشت گردی کے واقعات سے، کبھی طاہر القادری کے دھرنے سے، تو کبھی سابق صدر پرویز مشرف کی وطن واپسی کے اعلان سے۔ دیکھیں، اگر مشرف کی شکل میں یہ ان افواہوں نے حقیقت کو روپ ڈھالنا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ دم توڑ ہی چکی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ جنرل مشرف جو ہیں ان میں کوئی دم خم باقی ہے۔ کسی زمانے میں ایک برطانوی راج کے گورنر نے جس نے سندھ کو کانکر کیا، اس نے جب اس کو سندھ کی گورنری دی جا رہی تھی تو اس سے وہ قبول نہیں کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ قبول کیوں نہیں کر رہے، تو آپ کو گلوری مل جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ جو گلوری آپ 64 سال کی عمر میں حاصل نہیں کر سکے تو 74 سال کی عمر میں تو آپ کو بالکل ہی اس گلوری کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ تو جو جنرل مشرف پہلے اپنے ٹینیور میں نہیں کر پائے، تو میرا نہیں خیال کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا کیس۔ یہ جو افواہیں اڑی ہیں اور گزشتہ 5 سال میں اڑتی رہی ہیں، وہ تو اب اپنا تاثر ختم کر چکی ہیں۔ افواج پاکستان کی طرف سے بھی واضح اعلان ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی جو قادری صاحب کے مقدمے میں جو موقف اختیار کیا، اس سے بڑی حد تک یہ دھند چھٹ گئی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آرمی کی جو ہائی کمانڈ ہے، اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے آرمی کے رخ کو تبدیل کرنے کے لیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی مجبوری تھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مفاد میں کیا، لیکن رخ تبدیل ہوا ہے۔ یہ افواہیں جو چلتی رہتی ہیں، جہاں سیاسی غیر یقینی ہو وہاں افواہیں چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کو اظہار کرنے کے لیے افواہیں چلاتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ری ایکشن کیا ہوگا۔ اب 2 یا 3 سال کی عبوری حکومت، اس کی بات کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا، بہت کم آوازیں باقی رہ گئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ الیکشن بر وقت ہوں گے اور عبوری حکومت دستور کے مطابق قائم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی زلزلہ آ جائے، اگر کوئی ایسا فساد مچ جائے جس کو قابو نہ کیا جا سکے، کوئی ایسی واردات ہو جائے، تو انہونی کی بات تو آپ نہیں کر سکتے۔ پچھلے سال سینٹ کے 2012 کے شروع میں سینٹ کے انتخابات ہونے تھے، اس سے پہلے افواہیں چلتی رہیں کہ نہیں ہو سکیں گے، حکومت فارغ ہو جائے گی۔ پھر ان انتخابات کے بارے میں افواہیں تھیں، اب لگتا یہ ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد پاکستان میں ہر چیز کی حتمیت کے بارے میں بھی سوالیہ نشان ڈال دینا چاہیے، لہٰذا اخبار نویس جو ہے آج کل شہ سرخی پر زیادہ سوالیہ نشان پر توجہ دیتا ہے، کہ سوالیہ نشان وہ پہلے لکھتا ہے، اس کے بعد شہ سرخی لکھتا ہے، وہ پتہ ہوتا ہے کل کو تبدیل ہو جائے گی۔ دیکھیں جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، کراچی ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، بلوچستان ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کو بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا تو دنیا بھر میں اور پاکستان میں بالخصوص ڈیفالٹ آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یو وڈ گو فار این ایڈمنسٹریٹو ایکشن۔ اس کیس میں شاید ایکسٹینڈ ہو جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ جو ردم اس وقت بن گیا ہے وہ ریورسیبل ہوگا۔ لوگ بات کر، میں کہنا چاہتا ہوں لوگ بڑی فریولس بات، فضول بات کرتے ہیں، الیکشن نہیں ہوں گے، پوسٹ پون ہو جائیں گے، وہ سب بھول جائیے آپ۔ الیکشن وقت پہ ہوں گے اور فری اینڈ فیئر ہوگا، اینڈ all agencies including the armed forces will help the election commission in holding free and fair elections. شفاف انتخابات ہمیشہ سے ہی پاکستانی قوم کا خواب رہا۔ پاکستان بننے کے بعد 1951 میں ہونے والے پنجاب میں صوبائی انتخابات پہلے انتخابات تھے۔ ان انتخابات پر دھاندلی کے الزامات لگے۔ جھرلو مرلو کی اصطلاح 1951 کے ان انتخابات کا تعارف ٹھہری۔ اس کے سال بعد یا 1.5 سال بعد دلی میں انتخاب ہوئے انڈیا کے، تو وہاں ایک اخبار نے لکھا کہ فلاں پارٹی تو جیت ہی نہیں سکتی، جیتنا ہے تو لاہور سے جھرلو کو بلا لو۔ ہم اتنے بدنام ہوئے اس جھرلو سے۔ دیکھیں یہ جھرلو جو ہے اس کی نوعیت بھی تبدیل ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا جھرلو ختم ہو گیا ہے، جو نئے جھرلو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور نئے جھرلوؤں کے اندر آپ کو میڈیا کے جھرلو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ میڈیا بہت اینگل کرتا ہے، میڈیا سیاستدان بناتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ جو بڑا پیسے والا جھرلو ہے وہ بھی بڑا کارآمد ہے، جو میڈیا سے بھی بالا ہو کے آپریٹ کرتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ جھرلو غائب ہو گیا ہے، جھرلو کی جو حیت ترکیبی ہے، جو اس کی جو وضع ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔
پاکستان کی انتخابی تاریخ کے ساتھ اس اصطلاح جھرلو نے بھی اپنا سفر جاری رکھا. اس کا سب سے بڑا نقصان شاید یہ ہوا کہ ووٹر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی. بڑے بڑے کھرب پتی ہیں جو اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے الیکشن کیمپین میں اتنا پیسہ ڈالا اور وہ 4 سیٹیں لے جائے گا. تو لیکن جو روایتی جھرلو تھا کہ ISI کے دفتر میں بلا لیا اور کور کمانڈر نے کہا یا فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہو گیا یا بریگیڈ کمانڈر نے کہا جی میرے پاس آئے میں آپ کو بتاتا ہوں، آئی تھنک دیٹس اوور. یہ جھرلو جو اصطلاح ہے میرا خیال ہے کہ یہ حمید نظامی مرحوم نے وضع کی، نوائی وقت میں وضع ہوئی اس زمانے میں جب وہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور جعلی ووٹ ڈالے گئے، تو اس کو پھر جھرلو کی اصطلاح اس وقت آپ ہوئی کہ دھاندلی کی گئی ہے، الیکشن میں جھرلو پھیر دیا گیا ہے. حمید نظامی نے ایجاد کی کہ یہ جھرلو یہ تماشے والے کرتے ہیں نا، جو بازار میں کھڑے ہو کے دیکھو میں جھرلو چلاؤں گا اور اس کے ٹوپی کے نیچے سے بولا نکلے گا. جہاں تک عوام کے اعتماد کا تعلق ہے وہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگ لگاتار تسلسل سے ووٹ دیں، وہ الیکشن ہو وہ ووٹ دیں اور اس سے پھر حکومتیں بدلیں. تو یہ ایک تجربہ ہے، اعتماد جو ہوتا ہے وہ ایک تجربے سے آتا ہے. ووٹر کا اعتماد جو ہے وہ اس حوالے سے تو بحال ہونا چاہیے کہ شفافیت زیادہ آ گئی ہے، لیکن ووٹر کے اعتماد کی بہترین بحالی جو ہے وہ نتائج کے صحیح استعمال میں ہے. دیکھیں 2008 کا بھی نسبتاً الیکشن جو تھا وہ فری اینڈ فیئر تھا نسبتاً، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ووٹر نے اگر اعتماد کھویا ہے تو اس الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومتوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے کھویا ہے. تو اگر بہترین الیکشن بھی ایک ناکارہ حکومت کی بنیاد بنیں گے تو میرا نہیں خیال کہ شفاف ترین نظام بھی ووٹر کا اعتماد بحال رکھ سکے. لوٹا کریسی، ہارس ٹریڈنگ جیسی اصطلاحات صرف اصطلاحات نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے میں نسل قوم انتخابات کے حوالے سے عمومی رجحان کا پتہ دیتی ہیں، سیاسی اداروں کی کمزوریوں کے راز کھولتی ہیں، غیر ذمہ دار لیڈرشپ کی نشاندہی کرتی ہیں. پسی ہوئے مظلوم عوام کے ہاتھ جب یہی اصطلاحات لگی تو مشہور کیوں نہ ہو. ہمارے ہاں لوٹے نے شہرت کی جو بلندیاں دیکھی ہیں وہ کسی اچھی یا بری شہرت رکھنے والے سیلیبریٹی سے کم نہیں ہے. اس کی زیادہ ابتدا تو میں نے کی تھی بھٹو صاحب کے خلاف 93 کی اسمبلی میں. اس سے پہلے یہ اصلاحات ایجاد ضرور ہو چکی تھی، ہارس ٹریڈنگ اینڈ لوٹا، لیکن لوٹا اتنی شدت سے جو استعمال ہوا اور اس کو میں نے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ لایا تو میں لایا تھا 93 کی اسمبلی میں. جب میں MP بنا تو میں بھٹو صاحب چیف منسٹر تھے، ان کے سامنے یہ میں لوٹا لایا تھا اور اس لوٹے کو اتنی شہرت ملی تھی کہ بھٹو صاحب اپنی جان نہیں چھڑا سکتے تھے. پنجاب کے جس علاقے میں جاتے تھے آگے لوٹے لٹکے ہوئے ہوتے تھے. پری پارٹیشن لاہور کے ایک بہت بڑے وکیل تھے محمد عالم، تو انہوں نے اپنی پارٹی بدلی. میرا خیال کانگریس میں شامل ہوئے تھے لاہور میں، یہ ہماری آزادی سے پہلے کی بات ہے. اس وقت ان کے لیے لوٹے کی اصطلاح گھڑی گئی کہ یہ یعنی لوٹے کا مطلب یہ شخص کا پیدا نہیں ہے، کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ لڑکتا رہتا ہے. اچھا لوٹا اس لیے کہ جب ہم غریب ہوتے تھے، مسجدیں غریب ہوتی تھیں، تو مسجد کا جو لوٹا تھا اس کے پیندہ نہیں ہوتا تھا، تو اس کو تھوڑا سا چھیڑو تو وہ لڑک جاتا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خود مختار ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں آزاد اور غیر جانبدارانہ انتخاب منعقد کروانے کا ذمہ دار ہے. 23 مارچ 56 کو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا پہلا، تو پہلا الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر بنے اور انہوں نے آپ کے الیکشن کروائے، ایوب خان کے 62 کے 64 کے فاطمہ جناح کے سارے انتخابات کروائے. اچھا جب یہ یحییٰ خان کی گورنمنٹ آئی، مارشل لگا، تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جی ہمیشہ بیوروکریٹ ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر، تو جی ایک سپریم کورٹ کا جج لگایا جائے. اور وہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ آج تک اسی روایت پر چل رہے ہیں.
الیکشن کمیشن کا ضابطۂ اخلاق بلا شک و شبہ ایک مثالی تحریر ہے. اس مثالی تحریر اور زمینی حقائق کے مابین فاصلہ محاورتاً ہی نہیں، حقیقت میں بھی زمین آسمان کا فاصلہ ہے. الیکشن کمیشن اپنی تمام تر خود مختاری کے باوجود یہ ضابطۂ اخلاق کیوں نافذ نہیں کر پاتا؟ دیکھیں، ہم کاغذی شعر ہیں، ہم کاغذ کے اوپر بہت اچھی عبارت تحریر کرنے میں ملکہ حاصل ہے ہمیں، لیکن اس عبارت کا زمینی حقائق سے تعلق بنانے میں ہم کمزور ترین ہیں. جو ضابطہ اخلاق ہے وہ بہت اچھا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، باتیں بڑی اچھی کی جاتی ہیں، لیکن جب آتا ہے ان کے نفاذ کا، ان کو عملی طور پہ نافذ کرنے کا، وہاں ہمارے ہاں ماضی کا تجربہ بتاتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں کبھی ول نہیں ہے اس کو نافذ کرنے کی. اگر آپ بنیادی اور کلیدی نکات کو آپ انفورس کر دیں گے تو میرے خیال میں تمام ضابطہ اخلاق کی عمومی اور کلی عزت جو ہے وہ بچ جائے گی. لیکن اگر آپ نے بنیادی کام نہیں کیا تو پھر لوگ اس میں نان لپیٹ کر کھا رہے ہوں گے، اس کا یہی استعمال ہوگا. ہمارے یہاں کمزوری یہ ہوتی ہے، جیسے آپ پنجاب کے بائی الیکشن ہوئے، بڑی فائرنگ ہوئی، صبح خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی. اس کے اوپر یہ ہوتا ہے سب سے بڑی پرابلم کہ الیکشن کمیشن یہ دلیل دیتا ہے کہ جناب یہ پولنگ اسٹیشن سے باہر ہوئی ہے تو ہم اس میں کوئی کارروائی کرنے کے مجاز نہیں ہیں اور یہ متعلقہ صوبائی گورنمنٹ کے فرائض میں شامل ہے. لیکن میرا اس سے مختلف نقطہ نظر ہے. میرا یہ ہے کہ جب الیکشن ہو گیا تو الیکشن کے دن پورا پاکستان پولنگ اسٹیشن ہے. پوسٹروں کا سائز تک ہوتا ہے، کیمپین کے سٹائل پہ ہوتا ہے. اچھا، حکومتی اداروں کو کس حد تک آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت بڑی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی تو کارروائی کریں گے، لیکن چھوٹی موٹی جو ہورڈنگ بورڈنگ ہے، یہ پوسٹر ہے یا اس طرح کے معاملات میں اس پر بہت کم مداخلت ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن بھی اس میں اتنا مصروف ہوتا ہے. الیکشن کے قریب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے خزانوں کے منہ کھولے ہیں، اس پر کافی تنقید بھی ہوئی. ماہرین کے نزدیک یہ عمل قطعاً غیر قانونی نہیں، البتہ اخلاقی غیر اخلاقی پر بحث ہو سکتی ہے. پاکستان میں کچھ سیاسی حلقوں کا تقاضا رہا ہے کہ اس پر الیکشن کمیشن نوٹس لے. یہ 1 لاکھ بندے کو جو پرماننٹ کیا گیا، یہ لیپ ٹاپ جو باندھے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی برائب ہے؟ آج تک 1 لاکھ بندے کو الیکشن کمیشن نوٹس لے رہا ہے. الیکشن کمیشن فرما رہا ہے کہ ہمیں جواب دیا جائے. الیکشن کمیشن مجھے یہ بتائے، ان سے جواب لینے سے پہلے آپ یہ بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں اس چیز کا، آپ کر کیا سکتے ہیں؟ کین یو ریورٹ دوز آرڈرز؟ نو، دے کانٹ. اگر آپ ٹیکس کا حوالہ دیں تو ایک ہوتا ہے ٹیکس ایویڈر. اگر وہ اچھا لائر ہائر کر لے تو لائر اس کو کہتا ہے کہ یو بیکم ٹیکس ایفیشینٹ. سو یہ بنیادی طور پہ ہے تو ریگنگ، لیکن بڑی ہی ایفیشینٹ قسم کی ریگنگ ہے کیونکہ قواعد اور اصول کے مطابق ہے. دیکھیے، قانونی طور پر تو یہ حکومتیں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے تک اپنی حکومت کو جس طرح چاہیں چلا سکتی ہیں. قانونی حیثیت ان کی درست ہے، اخلاقی حیثیت پہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، انہوں نے استادوں کی پوسٹنگ اپنی مرضی سے کروائی ہیں، اپنی مرضی کے افسر لگائیں، وہ بھی قانونی ہے. تو ساری چیز جب قانونی ہے تو کس بات کا الیکشن؟ دیکھیے، یہ حکومتیں عام طور پہ کرتی ہیں کہ انتخابات سے 1-2 مہینہ پہلے وہ خزانے کھول دیتے ہیں، اور وہ ان کے اپنے خزانے نہیں ہوتے، حکومت کے ہوتے ہیں. اب ہماری حکومت کی مالی حالت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، فیڈرل ہو یا صوبائی ہو، لیکن یہ دھڑا دھڑ انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں. فیڈرل حکومت نے بھی کام کیے ہیں، پنجاب کی اور دوسری صوبوں کی حکومتوں نے کیے ہیں پنجاب میں. میرے خیال میں ہمیں الیکشن کمیشن کو سبسٹنس کے اوپر جانا چاہیے، اور یہ جتنے منصوبے عوام کی محبت جو پھوٹ پڑ رہی ہے ہر طرف الیکشن سے 60 دن پہلے ہر طرف، اس کو روکنا چاہیے. لیکن ساتھ یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ڈیولپمنٹ کے اگر ووٹ ہوتے نا جی تو پرویز الہی صاحب بڑے دھوم دھڑکے سے جیتے. ڈیولپمنٹ کے ووٹ نہیں ہوتے، جو ردم بن جاتا ہے 4.5-5 سال میں وہ ریورسبل نہیں ہوتا. اس کا پھر طریقہ کار میرا خیال ہے ایک یہ ہو سکتا ہے آئندہ کے لیے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جب الیکشن میں آپ کے 6 مہینے رہ جاتے ہیں تو جو بجٹ کے اندر آئٹم اپروو ہیں اس کے علاوہ کسی اور مد میں آپ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. یعنی پیسے کو اگر بجٹ نے ایک کیٹیگری میں اپروو کیا ہے پیسہ، اس کو وہاں سے شفٹ کر کے کہیں اور خرچ نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ضابطۂ اخلاق پہ عمل درآمد کرے. اسی طرح ہم تمام انتظامی ادارے جو ہیں ان سے توقعات رکھتے ہیں کہ وہ اس ضابطۂ اخلاق پر عمل کریں.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل عمل درآمد جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے خود کرنا ہے۔ آرٹیکل 62, 63 چاہے یہ کتنی ہی تکنیکی اصطلاحیں کیوں نہ ہوں، آج کل زباں زد عام ہے۔ عام پاکستانی اس سے کافی حد تک واقف ہو چکا ہے۔ اپنی لیڈرشپ اور آرٹیکل کی تحریر کے درمیان فرق کو وہ کمال حیرت سے دیکھتا ہے۔ کبھی سیاسی پارٹیاں اپنی مفادات نہیں آنے دیں گی۔ اب آرٹیکل 62, 63 کا کوئی بھی حامی نہیں ہے، کوئی پارٹی کا سربراہ حامی نہیں، کیونکہ سب اس میں زد میں آ جائیں گے۔ اگر لیٹرنس سپریٹس پہ عمل درآمد ہو تو پاکستان کے تمام سیاسی رہنما نااہل ہو جائیں گے۔ جس ملک کے اندر اپوزیشن لیڈر اپنی سند دکھانا توہین سمجھے یا اس کو چھپائے، یہ اپوزیشن لیڈر ہے۔ جس ملک کے اندر یہ ساری گیم چلے اور چوری کے ان واردات کرنے والے جنہوں نے جعلی سنتوں پہ الیکشن لڑے ان کو تحفظ دے، پھر کون سے ایسٹ اور کون سی باتیں اور کون سی چیزیں، یہ سب اس کا مطلب فیک ہے، دس از آل فیک۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ وہ ہے کہ اگر آپ کی ڈگری جعلی ثابت بھی ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس جعلی ڈگری ہے، جب تک کورٹ کنوکشن نہ ہو 62 اور 63 جو کانسٹیٹیوشن کی کلوزز ہیں اس کے تحت آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہر بندے کو ٹانگ دو 62 اور 63 کے تحت، اس میں کورٹ کنوکشن چاہیے۔ اگر کورٹ کنوکشن ہے آپ کی جعلی ڈگری کی یا فراڈ کی یا کسی اور چیز کی، تب تو آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے خلاف صرف کیس ہے، کیس کی بنیاد پہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے انڈر لا نہیں ہو سکتا۔ آئندہ انتخابات میں جب یہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائیں گے تو اس وقت یہ جن کے خلاف جعلی ڈگریوں کے بارے میں شکایات آئی ہیں یا درست ہیں غلط ہیں، تو ان کو ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اپنے صفائی دینی پڑے گی۔ ان کے مخالفین ان کو بہت جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے لیے دلائل دے گا اور ممکن ہے کہ وہ ہائی کورٹ چلے جائیں ان کے خلاف۔ تو یہ ان کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ چلیں الیکشن کمیشن نے تو دکھائی لچک، لیکن وہ اپنے مفاد میں وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے الیکشن سے پہلے اپنی کلیئرنس لے لیں تو بہتر رہے گا۔